آپ نے فرق سمجھ لیا ہوگا، اور اس فرق کا جاننا سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ ایمان کے لٹیرے یہاں پر ایمان والوں کو ورہلا کر دھوکہ دے کے ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال دیتے ہیں۔ جب آپ ان کو بتائیں گے کہ میرے نبی نے بدعت کو بہت برا بتایا، عقیدوں میں نئی چیزیں تم نے شامل کر دی، اعمال میں نئی چیزیں تم نے شامل کر دی، یہ تو بدعت ہے، تو کہیں گے کہ ہماری اس ایجاد کو تم بدعت بتا رہے ہو، چشمہ لگا کے قرآن پڑھ رہے ہو، چشمہ بھی تو بدعت ہے، مسجدوں میں پنکھے چلا رہے ہو وہ بھی تو بدعت ہے، مسجدوں میں اے سی لگا رہے ہو وہ بھی تو بدعت ہے، قورمے کھا رہے ہو، بریانی اڑا رہے ہو یہ بھی تو بدعت ہے، ایسے کپڑے پہن رہے ہو، ایسے مکان بنا رہے ہو، اجلاس کو ایسے سجا رہے ہو، سنوار رہے ہو، یہ بھی تو بدعت ہے۔ یہ ان بدعتوں کا بڑا خطرناک حربہ اور خطرناک منصوبہ ہوتا ہے۔ یہاں سے عام آدمی کہتا ہے کہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، چشمہ لگانا بدعت ہے، تو اگر ہم نے کوئی بدعت والا کام کر لیا تو کون سا برا کام کر ڈالا؟ چشمہ لگا کے تم بدعتی اور ہم نے یہ کام کیا ہے تو ہم بدعتی، ہم دونوں برابر ہو گئے۔ آپ ایسے لوگوں کو مطمئن کیسے کریں گے؟ چشمے کو ہم نے دین میں داخل نہیں کیا، ہم نے لوگوں کو کہیں نہیں بتایا کہ چشمہ لگاؤ گے تو 1 کروڑ نیکیاں ملیں گی، وہ تو آپ کی اپنی ضرورت ہے، نظر کمزور ہو گئی تو لگائیے، قریب کا لگائیے، دور کا لگائیے، یا آپ کا اپنا میٹر ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں میرے بہت بے تکلف دوست اور ساتھی تھے، کاہل بہت تھے، سوتے وقت میں چشمہ بھی نہیں اتارتے تھے، چشمہ لگا لگائے سو جاتے تھے۔ ان سے ہم لوگوں نے کہا کہ سوتے وقت تو کم سے کم چشمہ ہٹا ہی لیا کرو، اتار کے رکھ دیا کرو۔ ان کا جواب تھا کہ بغیر چشمے کے جب سوتا ہوں تو خواب صاف نظر نہیں آتا، نظر کمزور ہے۔ وہ آپ کی اپنی ضرورت ہے، کچھ بھی کریں، یہ چشمہ شریعت میں داخل کر کے استعمال نہیں کیا کہ چشمہ لگاؤ گے تو 1 کروڑ میں کیا ملے گی، آپ کی اپنی ضرورت ہے۔ آپ بریانی کھائیں، قورمہ کھائیں، کبھی بریانی کی فضائل سنیں آپ نے کہ بریانی کھاؤ گے تو اللہ تمہیں اتنا نوازے گا؟ نہیں، آپ کی اپنی ضرورت ہے۔ قورمہ کھاؤ گے تو یہ ثواب ملے گا، کبھی سنا آپ نے؟ ایسے کپڑے پہنو گے تو یہ ثواب ملے گا، آپ کی اپنی ضروریات ہیں، یہ بے شک بدعتیں ہیں لیکن ان پر کوئی ثواب نہیں، کیونکہ آپ نے ان کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا ہے، دین میں داخل شامل نہیں کیا۔ بدعت تو وہ ہے کہ جس کو دین میں داخل کیا جائے، اور آسان زبان میں عرض کروں، دین کے لیے کوئی کام کرنا، دین میں کوئی کام شامل کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ مائک استعمال کر رہا ہوں میں دین کو بتانے کے لیے، مائک کو میں نے دین میں شامل نہیں کیا کہ بغیر مائک کے اگر ہم نے بیان کر دیا تو گنہگار ہو جاؤں گا، اور مائک سے بیان کیا تو جنت کے 8 دروازے میرے لیے کھلے ہوں گے، اور آپ نے مائک سے بیان سنا تو جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھلے ہوں گے۔ مائک کو استعمال کیا ہے دین کے لیے، کوئی حرج نہیں۔ اگر اس مائک کو دین میں داخل کر دیا جائے کہ بغیر مائک کے اگر کسی نے جلسہ کر دیا، اس پر اللہ کی لعنت، اس پہ رسول اللہ کی لعنت، اس پہ تمام انسانوں کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، یہ بغیر مائک کے جلسہ کر رہا ہے، کیونکہ جلسے کے لیے مائک بہت ضروری ہے شریعت میں، تب اس بدعت بنے گا، تب اس مائک کو بدعت کہا جائے گا۔ اگر دین کی باتوں کو سنانے کے لیے مائک کا استعمال کیا گیا، دین کا پیغام آگے بڑھانے کے لیے، آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے اس مائک کا استعمال کیا گیا، تو یہ وہ بدعت نہیں ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے مردود قرار دیا، جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جھونکا جائے گا، یہ وہ بدعت نہیں ہے۔ لغوی اعتبار سے یہ بدعت ہے، لیکن اصطلاح شریعت میں اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ فرق سمجھ گئے؟ کسی کام کو دین کے لیے استعمال کریں، اس کی صحت میں، اس کے جواز میں کوئی رکاوٹ نہیں، جائز ہے آپ کے لیے۔ مسجد میں آپ نے پڑھ کے لگائے ہیں، نمازیوں کے لیے لگائے ہیں نا، تاکہ نمازی سکون سے نماز ادا کر رہے ہیں۔
آپ نے اپنی مسجد میں اے سی لگا دیا تاکہ نمازی سکون سے نماز ادا کر لیں، یا آپ نے نمازیوں کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، ان کو ٹھنڈی ہوا پہنچانے کے لیے مسجد میں نیا کام کیا ہے؟ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی اپنی ضرورت ہے، یہ دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ ان پنکھوں کو ہم نے دین میں داخل کر لیا، جس مسجد میں پنکھے ہوں گے وہاں نماز ہوگی، اور جہاں پنکھے نہیں ہوں گے وہاں نماز ادا ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ان پنکھوں کو دین میں داخل کر دیا۔ جس مسجد میں ایئر کنڈیشن لگا ہوگا وہاں تو نماز ہوگی، اور جس مسجد میں ایئر کنڈیشن لگا نہیں ہوگا وہاں نمازی ادا نہیں کی جا سکتی، وہاں پڑھی جانے والی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب آپ نے ایئر کنڈیشن کو دین میں داخل کر دیا۔ تو دین کے لیے کوئی کام کیا جائے، اس میں نئی چیزوں کو داخل اور شامل کیا جائے، اس کی اجازت ہے، لیکن دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر دی جائے، عقیدوں میں کوئی نئی چیز ایجاد کر دی جائے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اور شاید آپ کے علاقے میں بھی وہ مثال رائج ہو، عمل، فکر، نظریہ۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے اپنے علاقے میں یہ مشہور تھا کہ جو شخص 7 مرتبہ اجمیر شریف کی حاضری دے حاجی بن جائے گا۔ حضرت خواجہ کے یہاں حاضری دینا چاہیے، شریعت میں ممنوع نہیں ہے۔ آپ جائیں وہاں قرآن کریم کی تلاوت کریں، اِیصال ثواب کریں، جو کچھ مانگنا ہے اپنے اللہ سے مانگیں، یہ حاضری منع نہیں ہے، ضرور جایا کریں، آپ کوئی نہیں منع کر سکتا۔ لیکن یہ نظریہ اور یہ عقیدہ پیش کرنا کہ 7 مرتبہ جس نے وہاں حاضری لگا دی وہ حاجی بن گیا، اس کو حج کا ثواب مل گیا، وہ اتنا پاک اور صاف ہو جائے گا گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ اسلام میں داخل کر دیا گیا، حج کا ثواب ایک عمل پہ بتایا جانے لگا، یہ فکروں میں بدعت شامل ہو گئی، یہ عقیدوں میں بدعت شامل ہو گئی، یہ ہے وہ گمراہی جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ عقیدوں میں نئی نئی چیزوں کو شامل کرنا، ثواب یا عذاب، عقیدوں کی بنیاد پہ یا تو ثواب ملے گا یا عذاب، اعمال کی بنیاد پہ یا تو ثواب ملے گا یا عذاب۔ ثواب اور عذاب، کسی بھی عمل پر ثواب یا عذاب، یہ غیبی حقیقت ہے جس کو رسول خدا کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ کس عمل پر کیا ثواب ملے گا، کس عمل پر کیا عذاب ہوگا، کس عقیدے پر کیا ثواب ملے گا، اور کس عقیدے پر کتنا گناہ ہوگا، ثواب اور گناہ، ثواب اور عذاب، یہ غیبی حقیقتیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن جن عقیدوں پر ثواب بتایا، ہمیں وحی پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ جن نظریات پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے عذاب سنایا، وعیدیں سنائی، ہمیں ان پر اتنا ہی اکتفا کرنا پڑے گا۔ اپنی طرف سے کسی عقیدے کو بنا کر ثواب بتانا، اپنی طرف سے کسی نظریے کو قائم کر کے اس پر ثواب بتانا، یہ انسانی اختیار سے باہر کی چیز ہے۔ یہ عقیدہ بنا لینا کہ جس نے 7 مرتبہ اجمیر شریف کی حاضری دی، ایک عقیدہ بنا رہے ہیں اور اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ حج کا ثواب ملے گا، حاجی ہو جائے گا، اس کا حج ادا ہو جائے گا، یہ اختیار انسان کے اختیار سے باہر ہے، یہ بیان انسانی اختیار سے باہر کی چیز ہے۔ یہ کام تو نبی کا تھا، رسول کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو سب کچھ بتا کر سمجھا کر چلے گئے۔ عقیدوں میں نئی چیز کی ایجاد، یہ بھی بدعت ہے۔ اعمال میں نئی چیز کی ایجاد، یہ بھی بدعت ہے۔ وہ اعمال جو اللہ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے متعین کر دیے، ان اعمال پر جتنا ثواب یا عذاب اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا، بس وہیں پر ہمیں انحصار کرنا پڑے گا، اسی اسٹیج پر ٹھہر جانا پڑے گا۔ ہم اور آپ کوئی نیا کام بنائیں، کسی نئے عمل کی ہم اور آپ ایجاد کریں،
اور ایجاد کر کے اس عمل کے بارے میں کوئی ایسا ثواب بتائیں جو ثواب نہ اللہ نے بتایا نہ رسول اللہ نے بتایا، کہ ہمیں اور آپ کو اس کی اجازت ہے؟ ہم اور آپ کو جماعت بنائیں اور اس جماعت کے فضائل اور مناقب بتانا شروع کر دیں کہ ہماری بنائی ہوئی جماعت کے یہ فضائل ہیں، جو ہمارے ساتھ میں آ گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا؟ یہ تو ہمارے اور آپ کے اختیار سے باہر کی چیز ہے، یہ رسول اللہ کو اختیار تھا۔ ہاں، جو رسول اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائے، جسے مسلم کہتے ہیں، امت مسلمہ میں کما حق ہو، تو داخل اور شامل ہو جائے، اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا حقیقی مظہر بن جائے، اس کے لیے وہ تمام بشارتیں موجود ہیں جو اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ ہم کوئی ٹیم تشکیل دیں، ہم کوئی کمیونٹی بنائیں، ہم کوئی انجمن اور جماعت بنائیں، اور اپنی بنائی ہوئی انجمن اور اپنی بنائی ہوئی جماعت کے بارے میں فضائل اور مناقب بتانے شروع کر دیں، یہ اپنے اختیار سے باہر کی چیز ہے، یہ بدعت ہے۔ عقیدوں میں کوئی نئی چیز شامل کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے، اعمال میں بھی کوئی نئی چیز شامل کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ تو جب ہم اور آپ اہل السنہ والجماعہ ہی ٹھہرے، اہل السنہ ہمارا اور آپ کا عنوان ہے، تو آئیے تحیہ کریں اور ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ کسی بھی زاویے سے کسی بھی بدعت کو قبول نہیں کریں گے۔ کس کو اپنائیں گے؟ اپنے نبی کی طریقے کو اپنائیں گے، اپنے نبی کی سنت کو اپنائیں گے۔ اہل سنہ ہے نا، بدعت وہ اپنائیں جو اہل بدعت ہیں۔ ہم اہل السنہ ہیں تو اپنے نبی کی سنت کو ضرور اپنائیں گے انشاءاللہ۔